بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 17 اکتوبر 2023 اور منگل کا دن ہے، اور اگر آج کی ہم بات کرتے ہیں تو یو ایس کاٹن سینٹ آج انتہائی کم ترین سطح پر ہے اور تقریباً 2.09 سینٹ مائنس ہوئی ہے مارکیٹ، اور جو لائیو اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے 83.06 پر۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ آنے والے دن روئی کی مارکیٹ انتہائی مندے کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ بھی لوکل مارکیٹ کی طرح اسٹیبل نہیں ہو رہی، اور اس کے انتہائی برے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا کاروبار متاثر ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی مارکیٹ کی بات کریں اور بات کریں آج کے جو میں نے عنوان دیا ہے کاٹن بارش TCP اور ایکسپورٹرز کا، تو دیکھا جائے تو پنجاب میں بارشوں کی وجہ سے جو کاٹن بیلٹ ہے وہ خاصا متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے کوالٹیز ایشوز ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور اگر انٹرنیشنل دیکھا جائے تو انٹرنیشنل بھی انتہائی مندی کی طرف ہے، اور فی الحال یو ایس کاٹن سینٹ میں تیزی کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے۔ دیکھا جائے تو ڈے بائی ڈے انٹرنیشنل نہ صرف لوکل مارکیٹ بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی نیچے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کوالٹی ایشوز کی وجہ سے لازمی طور پر کپاس کے ریٹس میں بھی کمی واقع ہوگی، اور کچھ کاشتکاروں نے کپاس کی کم قیمتوں کی وجہ سے جو کپاس کی پنجاب میں چنائی لیٹ سٹارٹ کی ہے تو وہ بھی بارشوں کی نظر ہو گئی ہیں، اور اس سے مزید کوالٹیز کے ایشوز پیدا ہوں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کل جیسا کہ 18 اکتوبر ہے اور PCGA کے اعداد و شمار بھی یہ بھی کاٹن کی اس فیلڈ پر کافی مارکیٹ پر کافی اثر انداز ہوگی، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں فی الحال ان کی نظر PCGA کی رپورٹس پر ہے کہ PCGA کی رپورٹ آنے کے بعد وہ تعین کریں گے کہ پاکستان کی خراب کس رخ اختیار کرتی ہے، کیا آیا 90 لاکھ کی طرف جاتی ہے یا سمٹ کر 80 لاکھ تک ہو جاتی ہے۔ کپاس کی جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کاشتکاروں کی کافی تنظیموں نے مسلسل حکومت پر ایک دباؤ بنایا ہوا ہے، جس کا حکومت پاکستان نے ایک نوٹس لیا ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے یہ بات بھی کسانوں کو کہی ہے کہ کسی بھی قیمت پر 8,500 سے کم میں کپاس کی فروخت نہ کریں۔ پنجاب میں کپاس کا ریٹ اس ٹائم 6,000 روپے 6,500 روپے آیا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پرائم منسٹر سے ہم لوگ ملے ہیں، اور CM سندھ نے بھی ٹیک اپ کیا ہوا تھا، پھر میری بھی ان سے ریکویسٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر TCP کو کہا ہے کہ رپورٹ دے دیں، نوٹس لے لیا ہے، تو ہمیں بڑی امید ہے کہ TCP جو ہے وہ کپاس خریدنا شروع کرے گی، اور یہ جو کپاس کا گرا ہوا ریٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا ہوگا۔ تو کسان کو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کسی بھی صورت سستے داموں کسی بھی طرح اپنی کپاس کو نہ بیچیں، یہ اپنا نقصان خود کریں گے آپ لوگ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا 8,500 جو ریٹ ہے وہ مقرر ہے وہی رہے، تو آپ اس کے لیے ضرور یہ مجھے میڈیا کے تھرو ضرور آپ تک بات پہنچانی ہے کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں اور اپنا ریٹ نہ ٹوٹنے دیں۔ لیکن یہ بیان اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھا جائے تو یہ بیان مزید کسانوں کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر TCP خریداری کرتی بھی ہے کاٹن مارکیٹ میں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اور روئی کے ریٹس زیادہ سے زیادہ 1,000 سے 1,500 روپے تک بڑھنے کے چانسز ہیں، لیکن یہ جو خریداری ہے یہ بھی کاٹن جنس کے لیے ایک درد سر بن جاتی ہے، کیونکہ TCP کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کو آج کی اگر کوالٹی کے حساب سے دیکھا جائے اور بارشوں کی نظر جو ہماری فصل ہوئی ہے اس حساب سے دیکھا جائے
تو کاٹن جنرز حضرات TCP کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو کاٹن مارکیٹ میں شدید مندی کے باوجود کاٹن کی جو خریداری ہے وہ کم نہیں ہو رہی اور مسلسل ملیں روئی خرید رہی ہیں۔ پاکستان میں صرف ان کاٹن جنرز کے پاس کاٹن سٹاک ہے جو کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے، جو وہ سیزن ختم ہونے کے بعد ایک بہتر قیمت کی امید پر اسٹاک رکھتے ہیں، لیکن حکومت کا یہ دعویٰ کہ کاٹن کی بمپر کراپ 90 لاکھ بیلز ہو جائیں گی وہ تو فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ اور 60% سے لے کر 70% تک جیسا کہ ہمارا سیزن کلوز ہو چکا ہے، تو اس کے بعد کوالٹی جنرز میں ایک بہت کمپٹیشن ہوتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں 3 قسم کی کپاس آنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں اچھی کوالٹی کی، درمیانی کوالٹی کی اور بالکل ہلکی کوالٹی کی کپاس آتی ہے، جس کو جنرز کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان تینوں کپاس کو ملا کر ایک ایوریج روئی بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ صرف اس وقت ان کو سپورٹ کرتا ہے جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیزی ہو۔ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی اگر کپاس جنرز حضرات خریدیں گے اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی تو یقینی طور پر جننگ سیکٹر اس سے مزید نقصان کی طرف جائے گا، اور لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں فی الحال کوئی تیزی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس کو دیکھا جائے تو جنرز کو اچھی روئی کی قیمت لینے کے لیے 2 سے 3 ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا، جو شرح سود کی وجہ سے ان کے لیے خاصا دشواری کا سبب بنے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے تقریباً 19 سے 20 اسٹیشنز ایسے ہیں جس پر کوالٹیز کے کافی ایشوز ہیں، اور بہت ہی کم اسٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر اس وقت بھی کوالٹی کاٹن میسر ہے، جس میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ضلع رحیم میر خان ہے، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ضلع گھوٹکی ہے۔ یہ 2 اسٹیشنز ایسے ہیں جس پر اچھی کوالٹی کی کپاس میسر ہے۔ ادروائز دیکھا جائے تو پنجاب اور سندھ کے جو دیگر اسٹیشنز ہیں وہ کوالٹیز کی وجہ سے خاصے مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں۔ اب 18 اکتوبر کے جو فگرز آئیں گے یہ بھی مارکیٹ کو ایک نیا رخ دے گی، اور اگر زیادہ فگر آتے ہیں تو مزید مندہ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا نقصان کا سامنا جنرز کو اور کسانوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ کاٹن کا کام کرنے والوں کے لیے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو یہ آج کا ایک تبصرہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو امید تو یہ کہ ہم تو مسلسل اپنے تمام دوستوں کو میری اگر تمام ویڈیوز دیکھیں تو 2 سے 3 مہینے 2 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً میں یہی بات کر رہا ہوں مسلسل کہ فی الحال کاٹن کی مارکیٹ میں جان نظر نہیں آتی، اور جو حالات ہیں وہ بھی اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس وقت جنرز اور دیکھا جائے تو ٹیکسٹائل ملز والا بھی اپنے آپ کو ایک بہت بڑی نقصان کی دلدل میں دھنستا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات اور انٹرنیشنل روئی کے حالات میں کوئی بہتری پیدا کرے، تاکہ جو لوگ نقصان سے دوچار ہیں وہ اپنے نقصان سے بچ سکیں۔ تو میری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔